اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جہاں ہو ذکر نبی وہ مکان خوشبو دے، جہاں ہو ذکر نبی وہ مکان خوشبو دے، اور فقط مکان ہی کیا آسمان خوشبو دے، فقط مکان ہی کیا آسمان خوشبو دے۔ حضرات، آج بڑی اہم تاریخ ہے، یعنی آج کی تاریخ کی مناسبت سے ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں، یعنی اس وقت آن لائن خصوصی طور سے جو جشن منعقد کیا جا رہا ہے، محترم ناصر عباس صاحب کی جانب سے منعقد کیا جانے والا، گزشتہ کئی سالوں سے منعقد ہونے والا یہ جشن یوم ولادت و سعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس بابرکت محفل میں شرکت کرنے والے تمام حضرات اور اس محفل سے جڑنے والے تمام حضرات کی خدمت میں ہم خیر مقدم ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے، جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا، اپنے جشن کا آغاز کلام الہی سے کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، تو تلاوت کلام پاک کے لیے بھی کیوں نہ کچھ ایسی شخصیت سے درخواست کی جائے کہ جن کی بڑی خدمات رہی ہیں۔ ایک طرف ہمارے ملک کے فوجی کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اہم ڈیوٹی انجام دی، تو دوسری طرف ان کی دینی خدمات بھی بہت ہیں۔ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے ذریعے پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کا عزا خانہ تعمیر کرایا ہے، اپنے وطن میں بہت عظیم عزا خانہ انہوں نے بنوایا۔ بہت بڑی کام ہے، جو بڑے بڑے ادارے نہیں کر پاتے کام، وہ انہوں نے تنہا ان کی ذات نے کیا ہے۔ یوں تو میں ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن موقع نہیں ہے کہ زیادہ کچھ بولا جائے۔ میں بےحد ادب اور احترام کے ساتھ اپنے بزرگ محترم سید اختر حسین نقوی صاحب کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آج کے اس جشن یوم حضرت محمد مصطفیٰ، یوم ولادت و سعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کریں۔ کلام الہی سے تشریف لا رہے ہیں محترم سید اختر حسین نقوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محمد وآل محمد۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کلام الہی سے آج کے اس جشن کا آغاز ہوا۔ ہم خصوصی طور سے اس بابرکت محفل میں دعا کرتے چلیں کہ پروردگار جو یہ موذی مرض پوری دنیا میں ابھی جس کے کچھ اثرات پائے جا رہے ہیں، جلد سے جلد پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اس سے نجات عطا کر دے، تاکہ ہم کھل کے اپنے مولا اور آقا کا جشن بھی منا سکیں اور یہ محفلیں سجا سکیں۔ یہ محفلیں بڑی اہم ہیں، یہ ذکر رسالت ماہ بہت اہم ہے،
اس لیے ضروری ہے یہ ذکر کہ اس سے کردار سازی ہوتی ہے. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو ہم ان کی فضیلت میں اضافہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے کردار، ان کی سیرت جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کے آئینے میں کردار سازی ہوتی ہے، اس کے آئینے میں انسان سنورتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سیرت کا ذکر ہو. اور جب ذکر رسالت مآب ہے تو دیکھیے ہمارے آخری نبی نے 40 سال صرف اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، صرف اپنے عمل سے لوگوں کو جیتا ہے. جب دیکھ لیا کہ پورے مکہ میں جو حالات تھے وہاں پر انہوں نے جو وہ بیان کرنے لائق نہیں تھے، جو حالات اس سے پہلے تھے مذہب اسلام کے پہلے. السلام علیکم. محترم کلیم افضل صاحب بھی تشریف لے آئے. ہم بہت ادب سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھتے ہوئے ان کا محترم کلیم اصغر بجنوری صاحب، شاعر اہل بیت، جانے پہچانے شاعر، آپ کے پسندیدہ شاعر، ہماری درخواست پر تشریف رکھتے ہیں. اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ حالات مکہ کے جو تھے وہ بڑے عجیب تھے، جس کا بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ انہوں نے 40 سال اپنے کردار سے لوگوں کو جیتا، لوگوں کے دلوں کو جیتا، اور انہوں نے دکھایا کہ کیسے کیسے ان کے ساتھ لوگوں نے برتاؤ کیا. ان کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، ان کے اوپر پتھر مارے گئے، بچوں نے پتھر مارے، اور لیکن اس کا جواب سوائے صبر کے انہوں نے نہیں دیا. یہ ہے دیکھیے کردار ہمارے آقا کا، ہمارے مولا کا. ہمیں ان کے کردار کے آئینے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اتنا جذباتی نہیں ہونا ہے. ہمیں معاشرے میں کیسے جینا ہے ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے. اسی لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، اس لیے یہ جشن منعقد کیے جاتے ہیں. ان جشن منعقد کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کا ذکر میں ان کی سیرت جب بیان ہو تو اس کے آئینے میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. گفتگو ہوتی رہے گی. آئیے اس سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم، جیسا کہ ہم نے کوشش یہی رہتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہمارے مستقبل میں یہ سلسلہ آگے بھی انہیں ہی بڑھانا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آغاز کچھ ان بچوں سے کروایا جائے کہ وہ یہ ذکر میں شامل ہوں. تو آئیے سرزمین سرسی سے تعلق رکھنے کے والے نوجوان خطیب رضا سرسوی سے ہم درخواست کریں کہ وہ ذکر رسالت مآب یعنی نعت سرور کائنات پیش کریں. تشریف لا رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے. اللہ السلام علیکم. آپ سب کو ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. صلوات. ہاں بی بی آمنہ کے جیالے ہیں محمد، ہاں بی بی آمنہ کے جیالے ہیں محمد، عمران کی آغوش کے پالے ہیں محمد، عمران کی آغوش کے پالے ہیں محمد. یہ شمس و قمر عرش و زمین تارے بنا کر خالق نے کہا تیرے حوالے ہے محمد، خالق نے کہا تیرے حوالے ہے محمد. یوں بار رسالت کو 1.25 لاکھ نبی میں، یوں بار رسالت کو 1.25 لاکھ نبی میں، جس تیرے سوا کون سنبھالے ہے محمد، جس تیرے سوا کون سنبھالے ہے محمد. اتنے تو ستارے بھی نہیں عرش پر جتنے، اتنے تو ستارے بھی نہیں عرش پر جتنے، دھرتی پر تیرے چاہنے والے ہیں محمد، دھرتی پر تیرے چاہنے والے ہیں محمد.
خالق کے حبیب حیدر کرار کے مولا، خالق کے حبیب حیدر کرار کے مولا، القاب تیرے سب سے نرالے ہیں محمد، القاب تیرے سب سے نرالے ہیں محمد، حسنین علی زینب کلثوم سیدہ، حسنین علی زینب کلثوم سیدہ، یہ سب تیرے آنگن کے اجالے ہیں محمد، یہ سب تیرے آنگن کے اجالے ہیں محمد، پر عزم سی پر نور سی اس بزم میں خطیب، پر عزم سی پر نور سی اس بزم میں خطیب، لگتا ہے مجھے آنے ہی والے ہیں محمد، محمد والے محمد، ایک بار اور بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ خطیب رضا سرسوی ابھی آپ سے مخاطب تھے، ذکر رسالت مآب کر رہے تھے۔ آئیے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ محفل اس لیے بھی بڑی بابرکت ہے کیونکہ حبیب خدا کی محفل ہے، اور جب ہم ان کے صدقے میں ان کے وسیلے سے کچھ دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری دعائیں ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے، ہم خصوصی طور سے اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین و سامعین و مومنین کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں رضوان حیدر صاحب کے خانوادے کی جانب سے کہ گزشتہ سال بھی محفل میں خصوصی طور سے دعا کی گئی تھی ہم برادر محترم عابد عباس صاحب کے لیے کہ وہ بہت علیل تھے، لیکن مولا کا کرم ہے، پروردگار کا کرم ہے کہ پروردگار نے ان کو اچھی صحت عطا کی ہے، اور ان کی مزید اچھی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس دعا میں شریک ہوں کہ پروردگار ان کو مزید اچھی صحت عطا کرے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس کرونا وائرس کے سبب جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں یا جو بھی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں، پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ عطا کرے۔ دعا کے لیے ایک اور بھی گزارش کی گئی ہے جو سرزمین امروہہ سے تعلق ہے، اور کرنٹ بہت ان کو زبردست لگا تھا جس کی وجہ سے وہ آج بھی بہت سخت حالت ہے ان کی، جو بڑی عجیب کیفیت ہے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار سے اگر ہم دعا کریں اس کے حبیب کے صدقے میں کہ انہیں بھی شفا کاملہ ملے گی۔ ساتھ ہی ساتھ محمد علی صاحب کے لیے تو میں نے دعا کرائی کیونکہ ان کے کرنٹ لگ گیا تھا، اور عظیم حیدر صاحب جن کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہے ان کے لیے بھی دعا کے لیے درخواست ہے کہ انہوں نے خاص طور سے کہا ہے کہ اس جشن میں دعا کریں کہ پروردگار عظیم حیدر صاحب کو بھی شفا کاملہ عطا کرے، اور محمد علی صاحب کے لیے بھی خصوصی طور سے دعا ہے۔ تو یہ دعا کا سلسلہ بھی رہنا چاہیے۔ ہم ذکر رسالت مآب کر رہے ہیں اور ہم پروردگار کو کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہم پروردگار سے اپنی دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر کلمہ، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا۔ اور یہ شعر میں نے خود سے مخاطب ہو کر کہا ہے لیکن جی چاہ رہا ہے کہ پڑھ دوں کہ شکر خالق کا بھی ادا کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، اور جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا، جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا۔ اور ہیں ظاہر صاحب ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی، ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا، ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا۔ اسی حوالے سے اس وقت مجھے اپنی ایک نعت کے 2 شعر اور نظر آ گئے، وہ بھی پیش کرتا چلوں کیونکہ یہ محفل اس وقت آن لائن منعقد کی جا رہی ہے اور مختلف چینل سے یہ دیکھی جا رہی ہے، پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ تو اس ذکر ایسا ذکر ہے کہ ہم
جتنا جی چاہیں کریں، اور اس ذکر کے درمیان ہم یہ بھی چاہیں گے کہ دعا کرتے چلیں کہ جن حضرات نے ہم سے کہا ہے خصوصی طور سے دعا کے لیے محمد علی صاحب اور عظیم حیدر صاحب اور یونس احمد صدیقی صاحب کے بیٹے بہت علیل ہیں، اور سبت جمال صاحب یہ بہت علیل ہیں یہ حضرات، ان کے لیے دعا کرتے چلیں کہ پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ عطا کرے۔ ذکر احمد جو کر رہا ہوں میں، ذکر احمد جو کر رہا ہوں میں، آسماں سے گزر رہا ہوں میں۔ دیکھیں یہ ذکر سیٹلائٹ سے نشر کیا جا رہا ہے، اور آج سے اگر 40 سال پہلے تصور بھی نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آسمان پر آج سے 1400 سال پہلے سفر کر چکے ہیں، ان کا ذکر کیوں نہ سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا میں سنا جائے کہ ذکر احمد جو کر رہا ہوں میں، آسماں سے گزر رہا ہوں میں، اور سیرت مصطفیٰ کو پڑھ پڑھ کے کہ سیرت مصطفیٰ کو پڑھ پڑھ کے خود بخود ہی سنور رہا ہوں میں۔ سیرت مصطفیٰ کو پڑھ پڑھ کے، سیرت مصطفیٰ کو پڑھ پڑھ کے خود بخود ہی سنور رہا ہوں میں، خود بخود ہی سنور رہا ہوں میں۔ مجھے بھی اپنی ایک نعت کے کچھ شعر یاد آ گئے، وہ سماعت فرما لیجیے کہ دو جہاں خدا کے ہیں اور خدا محمد کا۔ دیکھیے گا کہ دو جہاں خدا کے ہیں، دو جہاں خدا کے ہیں اور خدا محمد کا، نام کتنا اچھا ہے مصطفیٰ محمد کا، نام کتنا اچھا ہے مصطفیٰ محمد کا، اور صرف آپ کی خاطر خلق کی گئی دنیا، صرف آپ کی خاطر خلق کی گئی دنیا، اس سے اب سمجھ لیجئے مرتبہ محمد کا، اس سے اب سمجھ لیجئے مرتبہ محمد کا۔ کنور مہندر سنگھ بیدی سہر نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد بھائی چارہ تو نہیں۔ اس طالب علم کا یہ شعر اسی حوالے سے سماعت فرما لیجئے کہ سیرت محمد پر جس نے بھی نظر ڈالی، سیرت محمد پر جس نے بھی نظر ڈالی، وہ بشر اسی لمحہ ہو گیا محمد کا، وہ بشر اسی لمحہ ہو گیا محمد کا، وہ بشر اسی لمحہ ہو گیا محمد کا۔ دیکھیں ذکر رسالت مآب ہو رہا ہے اور دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے، چاہے وہ نعت کی صورت میں ہو، اور میں بیچ میں بھی یہ درخواست بھی کر رہا ہوں کیونکہ یہ سیٹلائٹ سے جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے یہ پروگرام، یہ جشن، تو ہم تمام ناظرین سے بھی درخواست کریں گے اور اپنے تمام مومنین اور سامعین سے درخواست کریں گے کہ ہماری دعا میں شریک ہوں۔ خصوصی طور سے مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں ہم ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب شاعر اہل بیت، جب یہ محفل کا آغاز ہوا تھا جس سال، اس سال سے ہی ڈاکٹر صاحب نے شرکت کی، اور پہلے سال ہی، اور اس کے بعد بھی آپ نے انہیں کئی بار سنا، لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ پروردگار ان کو ان کی مغفرت کے لیے ہم ان سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے درجات بلند فرما۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے محترم قیصر رضا صاحب ہمارے بیچ نہیں رہے، محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ اور سلمان نقوی صاحب، ان کے علاوہ جو اس سال جو حضرات ہم اس کرونا کے سبب یا دیگر بیماریوں کے سبب ہم سے بچھڑ گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان تمام حضرات کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ ہمیں جو سیرت جس ذکر رسالت مآب کرتے ہیں، یہ جشن منعقد کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ رسول کی فضیلت ہم نے بیان کر کے کوئی بہت بڑا کام احسان کیا ہے، بلکہ ہم یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں، یہ سیرت رسول کی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس سے ہم اپنی کردار سازی کر سکیں، ہم کہاں ہیں، ہمارے کیا حقوق ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، ہم جب حالات بگڑتے ہیں تو ہم نے اپنے کتنے غربا کا خیال کیا، کتنے مسکینوں کا خیال کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی ساری غیبت کر کے گزار رہے ہیں، کسی لوگوں پہ تہمت لگا کر گزار رہے ہیں، گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور محفلوں میں بھی
محفلیں ہو رہی ہیں تو اس میں بھی شرکت ہو رہی ہے بس صرف مزہ لینے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے. یہ وہاں تک محدود نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے بہت بڑا یہ صرف جو محفلیں منعقد کرتے چلے آئے ہیں. آج کی اس محفل کے حوالے سے ذکر کرتا چلوں کہ آج کی اس محفل کے بانی ناصر عباس صاحب جو پچھلے کافی عرصے سے یہ محفل منعقد کرتے چلے آئے ہیں جس میں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے, تو وہ پریکٹیکل طور پہ بھی ان کی زندگی اگر دیکھیں انہوں نے مجھ سے سختی سے منع کیا ہے کہ اس کا ذکر نہ کروں, لیکن پچھلے دنوں میں آپ نے جو حالات سے گزرے کرونا وائرس کے جو حالات ہوئے اس سے پہلے بھی جو فسادات کہیں دیکھے گئے, تو ایسے عالم میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر غریبوں کی مدد کرنا یہ ہے سیرت رسول پر عمل کرنا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. محفل سجا دینا, ذکر رسالت مآب ہونا, ان کی سیرت بیان کرنا بہت اچھا بات ہے, لیکن اس سے ہم نے کیا درس لیا, ہم نے کہاں تک اس پر عمل کیا. ہم ان کی سیرت میں ان آئینے میں دیکھتے ہیں. ہم ناصر عباس صاحب کے لیے بھی دعا کرتے چلیں پروردگار ان کو لمبی عمر عطا کرے اور وہ اسی طرح سے رسول کی سیرت پر چلتے رہیں اور اسی طرح سے خدمت خلق کرتے رہیں. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ناصر عباس صاحب اور ان کی ٹیم جب بہت پریکٹیکل طور پر بہت انہوں نے کام کیا پچھلے کرونا وائرس کے دور میں, تو میں یہ بتانا بھول گیا تھا, یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی سرپرستی کرنے والی بھی شخصیت کا نام حسن کمیلی ہے. انہوں نے جب قدم قدم پر ہدایت کی اور ساتھ حسن کمیلی صاحب مسلسل ناصر صاحب کی پوری ٹیم کی سرپرستی کرتے رہے اور جگہ جگہ خدمت میں اپنا خدمت انجام دیتے رہے اپنے طور پر. اور یہ جشن رسالت بھی ہے, جشن امامت بھی ہے, کیونکہ ہمارے امام دو معصوم کا جشن ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے ذرا. محمد والے محمد. گھروں کو اپنے سجاؤ امام آتے ہیں, گھروں کو اپنے سجاؤ امام آتے ہیں, مناؤ جشن مناؤ امام آتے ہیں. تو یہ جو اس وقت علم کے شہر کا جشن باب العلم میں منعقد کیا جا رہا ہے, تو باب العلم کی سجاوٹ بتا رہی ہے, اس کی رونق بتا رہی ہے, جس میں ناصر بھائی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے دل سے کراتے ہیں. یہ روشنیاں جو ہیں یہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہمارا دل روشن ہو سکے, ہمارے دل کی سیاہی دور ہو سکے. اگر یہ دل کی سیاہی دور نہیں ہوگی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم اس محفلوں کو اسی لیے ہی منعقد کرتے ہیں کہ سیرت رسول بیان ہو اور اس میں ہم اپنا کردار سنوار سکیں. پروردگار ان تمام مومنین کی حاجات پوری کرے, جائز حاجات پوری کرے, تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے. آئیے خصوصی طور سے اس جشن میں دعا کے لیے بھی, اور ہم ایک ایسی شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں اب جن کی بہت خدمات ہیں. ہم مسلسل مختلف ٹی وی چینل پر ان کو بائٹ دیتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کم وقت میں بھی کتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں. محترم مولانا مقصود حسین قاسمی صاحب مسجد کہکشاں میں امام کی حیثیت سے ان کی خدمات اپنی جگہ ہیں, لیکن ان کی جو سماجی خدمات ہیں وہ بھی بہت ہیں. ہم بہت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اس آج کے جشن کے مہمان حضرت مولانا مقصود حسین قاسمی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس خاص جشن میں خصوصی طور سے اپنے دعائیہ کلمات پیش کریں. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھتے ہوئے صلی اللہ محمد والے محمد. کم وقت میں بھی آپ تو بڑی بات ہے, وقت زیادہ ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین, آج کی یہ مجلس اور اس مجلس کے بانی روح رواں جناب ناصر عباس صاحب اور مکمل حاضرین جنہوں نے اتنا وقت دیا,
بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس وقت کو، اس محنت کو قبول کرے اور ذریعہ نجات عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اب تک مجھ سے پیش رو شعراء اور مقررین حضرات نے سب کچھ کہہ دیا ہے، میرے لیے کہنے کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، اور بہت پرمغز تقاریر آپ نے سنی۔ میں جناب اپنے تو شاعر صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے سیرت رسول کا مغز، کیا بات ہے، سیرت رسول کا مغز پورا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ ان کو ہمت حوصلہ عطا فرمائے، ان کو صحت دے، اور یہ اسی طرح سے اور دیگر شعراء نے بھی آج طبیعت خوش کر دی۔ ہمارے رفیق جامعہ میں انہوں نے بھی بہت اچھی نعت پڑھی، اور دو نوجوانوں نے، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کا حوصلہ برقرار رکھے، اور یہ اہل بیت اور اصحاب رسول کی یوں ہی جذبے کے ساتھ سچے غلام ہونے کا ثبوت دیتے رہے۔ حضرات، ہم ہر سال آمد رسول پر جشن مناتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اس سے پہلے بھی دنیا میں کم و بیش 1,25,000 انبیاء تشریف لائے، تو آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، تشریف لائے۔ ان کے بعثت کی ضرورت کیا تھی؟ اور جب اللہ نے قرآن بھیج دیا تو محمد کی ضرورت کیا تھی؟ یہ 2-3 سوال ہوتے ہیں صرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنی بھی کتابیں آئیں، وہ اپنی جگہ پر مکمل برقرار نہیں رہ سکی، اور جتنے بھی دین آئے وہ کمپلیٹ نہیں رہے۔ کرسچینٹی نے دم توڑ دیا، جوڈائزم ختم ہو گیا، یہودیت ختم ہو گئی، عیسائیت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ضرورت تھی ایک ایسی شریعت کی جس میں کمپلیٹنیس ہو، جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر کے قبر تک کی پوری تفصیل، پوری زندگی کے احوال موجود ہوں۔ ایک ایسی شریعت کی ضرورت تھی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن بھیج دیا، قرآن قیامت تک رہے گا، اور قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو محمد کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اسی سوال کا جواب ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس تمہارے لیے ایک ایسا نمونہ بنا کر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جو تمہاری زندگی میں نمونے کا کام کرے گا، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کا امیدوار ہوگا اور جو اللہ کو یاد رکھے گا۔ آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں تھی؟ کتاب آ جاتی، ہر گھر میں ایک ایک کتاب اتر جاتی، قرآن آ جاتا، آپ پڑھ لیتے، مگر نہیں، میڈیکل سائنس کی کتابیں دنیا کی ہر زبان میں لکھی ہوئی ہیں، یا کوئی ڈاکٹر کوئی آدمی پڑھ لے، میں گھر میں پڑھ لوں گا، اس کے بعد علاج شروع کر دوں گا۔
ایسا آدمی قبرستان بھر دے گا۔ کھانے کی کتابیں بڑی بڑی ہیں، قورمہ متنجن آپ کہہ دیجئے صاحب شادی میں خود بلیز لائیے، ایک آدمی پڑھ کے بیٹھ دے گا، ایک پکا لے گا۔ کیوں بلاتے ہو پکانے والے کو؟ پوائنٹ ہے کہ ایک نمونے کی ضرورت ہے، ایک اسوہ کی ضرورت تھی، اور وہ ایسا کمپلیٹ اسوہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیجا، اور ایسا بھیجا کہ زندگی کے ہر شعبے میں محمد نے کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ وہ ایک کمپلیٹ نمونہ تھے۔ اگر آپ ایک باپ ہو تو آپ دیکھیے معصومہ فاطمہ کے باپ محمد عربی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ شوہر ہو تو آپ دیکھیے حضرت خدیجہ کے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا۔ اگر آپ تاجر ہو تو آپ دیکھیے ملک شام اور طائف میں سوداگروں کے ساتھ سامان لے جا کر بیچنے اور فروخت کرنے والے محمد عربی کا رویہ کیا تھا، اور ان کا کیا طریقہ تھا، اور ان کے اندر کتنی کھل کر کے کتنی کھلی ہوئی امانت داری اور دیانت داری تھی۔ اگر آپ حاکم ہو تو آپ دیکھیے مدینے کے حاکم محمد عربی کس طرح حکومت کرتے تھے۔ میں یہ پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ نمونہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نمونے کو ہم فالو کریں۔ ابھی شاعر صاحب نے کہا کہ وہ سچا شیوا آپ بنائیے، کیا شعر ہے وہ آخر میں رسول کا؟ ہاں اخلاق کا بلند سب سے بڑا ہے یہی قصیدہ رسول کا۔ قرآن کریم نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تم کو اخلاق کا بلند بنایا۔ اے نبی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر تم سخت مزاج ہوتے تو یہ غریبوں کی بھیڑ جو تمہارے ساتھ رہتی ہے یہ چلے جاتے، ہٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہذا ان کے قصوروں کو معاف کرتے رہو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ معاف کرنے کا، معاف کرنے کا، لوگوں کے سامنے بدتمیزی سے پیش آنے والے کے ساتھ احترام سے پیش آنے کا شیوا تھا۔ آج ضرورت ہے ہم اس کو اپنائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مولا کریم نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو دور کر دے۔ مولا ضد ہر درمی جو ہمارے اندر ہے اس کو دور فرما۔ مولا ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی ہسٹری کو، ان کی تاریخ کو پڑھ کر اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ مولا دشمن چاروں طرف سے ہم پر یلغار کر رہا ہے، مولا کریم اس کے حملوں کو پست کر دے اور ہم میں اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعاؤں میں ایک اور اضافہ، یہ حیدر رضا صاحب جو جوہری فارم میں ہمارے رہتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہولی فیملی میں ابھی ہیں اور وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ ہم خصوصی طور سے چاہیں گے اس جشن میں کہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ عطا کر دے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ مولانا طہا صاحب نے بھی سب کو سلام بھی کہا ہے اور دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ ایک بار ہم سب کے لیے خصوص طور سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام مومنین کی جائز حاجات پوری کرے، اور آئیے سب مل کر نذر کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و امام جعفر۔